السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان زنیب رضا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 70 نیوز آن لائن۔ آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کہ ایک سماجی کارکن ہیں، ایک اچھے صحافی ہیں۔ پچھلے کئی سالوں سے مختلف چینلز کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ پچھلے 3 سال سے اپنا ایک پروگرام ہوسٹ کر رہے ہیں جس کا نام ہے چھپے حقائق۔ آئیے بات کرتے ہیں سید علی رضا نقوی صاحب سے۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ۔ سر آپ تو کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹ تھے، صحافت میں کس طرح ہے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ میرے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ اصل میں جب میں کمپیوٹر سائنس پڑھ رہا تھا، بی ایس کمپیوٹر سائنس بیسیکلی میری ڈگری ہے، تو ساتھ ایک ظاہر پارٹ ٹائم آپ کو جاب بھی کرنی پڑتی ہے جب آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں۔ تو پھر مجھے جو جاب ملی، جو میری تیسری جاب تھی، وہ مجھے ایک میڈیا ہاؤس میں ملی۔ وہاں پر میں ان کی ویب سائٹس جو ہوتی تھیں ان کو رن کرتا تھا، اور ساتھ ہی میرے پاس کالم لے کر آتے تھے ہمارے صحافی دوست، خبریں لے کر آتے تھے، ان کو ٹائپ کرنا، پھر ان کی ویڈیوز کو کوئی ہلکا پھلکا سا ٹچ دے کے ایڈٹ کرنا۔ تو یہ سب جب میں دیکھتا تھا مجھے کہیں محسوس ہوتا تھا یار یہ سب میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو اور مجھے یہ بھی لگتا تھا شاید کہ میں جو میرے ساتھ جو میرے دوست ہیں شاید میں ان سے کچھ اچھا بھی کر سکتا ہوں۔ تو پھر میں نے بھی ٹرائی کرنا شروع کر دیا، مطلب کہ کبھی خبر بنا لی، کبھی کوئی چھوٹی موٹی تحریر لکھ دی، کوئی اب جس کو ہم ویلوگ کہتے ہیں نا جی، اس طرح کے کچھ چھوٹے سے کوئی کلپس بنا کے اس کو ایڈٹ کر کے یوٹیوب پہ ڈال دیے۔ اس ٹائم ڈیلی موشن 2014-13 میں ان کا انٹروڈکشن ہوتا تھا میرے پاس کہ ڈیلی موشن پہ بھی ہماری ویڈیوز پبلش ہو سکتی ہیں۔ تو ایسے جب میں ویڈیوز اپنی بناتا تھا تو لوگ اپریشیٹ کرتے تھے، اچھا لگتا تھا۔ پھر یہ کہ جتنی میری سیلری مجھے کمپیوٹر سائنس میں ملتی تھی، مطلب کمپیوٹر کی ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہوئے، بیکاز آئی ایم اے اسکلفل پرسن، تو جتنی مجھے میری اسکلس کی وجہ سے سیلری ملتی تھی وہ مجھے ملتی تھی مہینے کے بعد کوئی 6,000 روپے۔ 2014 کی بات بتا رہا ہوں۔ جبکہ اگر میں یہی ویڈیو بناتا تھا، کسی کا اگر کوئی انٹرویو کرتا یا جو میڈیا کا جو یہاں پہ شعبہ ہے، تو ایز کمپیئر ٹو اس جاب کے مجھے یہاں پہ وہ جس کو پروٹوکول ششکا یا ریسپیکٹ کہتے ہیں، وہ ریسپیکٹ بھی بڑی زیادہ تھی یار، اور ظاہر ہمیں جو آؤٹ پٹ یعنی وہ سیلری جو وہ مارجن ہے وہ بھی زیادہ تھا۔ تو پھر میں نے پریفر کیا کہ یار کمپیوٹر سائنس بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ جرنلزم بھی کرتے ہیں۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ پھر آپ کے ٹارگیٹس جو ہوتے ہیں وہ ظاہر چینج ہو جاتے ہیں۔ پہلے آپ کچھ سوچ کے آتے ہیں، پھر جب آپ فیلڈ میں آتے ہیں پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یار جرنلزم جو ہے یہ ایک بڑا مقدس پیشہ ہے، پھر اس کے ایتھکس ہیں، اور اس کے جو ایتھکس ہیں اس میں آپ کو مورلی اسپرچولی آپ کو بڑا محتاط ہو کے چلنا پڑتا ہے۔ کہ نشیب و فراز مشکل سوال آپ نے پوچھا ہے، آسان بھی ہے، کیونکہ اپنے ماضی کو یاد رکھ کے جو بندہ آگے بڑھتا ہے سر وہ اپنی زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ زندگی کے نشیب و فراز یہی کہ سر میں تو ایک کچے گھر کا میں نے ایک خوشگوار گھرانے میں آنکھ کھولی ہے۔ پھر اس کے بعد میرے فادر جب وہ بیمار ہوئے، پھر اس کے بعد زندگی میں کافی اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں، لیکن سر میرے پاس ایک آپشن تھا، وہ تھا کہ میں نے پڑھنا ہے سر، کیونکہ اس ٹائم میرے پاس مجھے جو مینٹور تھے، جو میرے دوست تھے، جو میرے گائیڈ کرنے والے تھے، جب میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا مجھے لگتا تھا یار علی رضا اس مشکل ٹائم میں جو سب سے بڑی دولت تم اکٹھی کر سکتے ہو وہ ہے تمہاری ایجوکیشن۔ اور ایجوکیشن ڈزنٹ مین کیریٹلائزیشن، ایجوکیشن ڈزنٹ مین کہ آپ کے پاس جسٹ ایک پیس آف پیپر ہو جس کے اوپر لکھا ہو یو آر گریجویٹ، یو آر ماسٹر۔ نا ایجوکیشن بھی اپنی ڈیفینیشن کے ساتھ، بیکاز میرے نزدیک ایجوکیشن کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے اے پازیٹیو چینج ان یور بیہیویئر وچ ٹیلز یو دا ڈفرینس بٹوین رائٹ اینڈ رانگ۔ تو سر میں نے پھر اپنی ایجوکیشن پہ کنسنٹریٹ کیا، ساتھ پھر پارٹ ٹائم جابز کرتے رہے۔ تو میرے لیے بڑا ایک ٹف ٹائم تھا میرے 2005 سے آنورڈ 2015 تک۔ پھر وہ تھوڑی سی سارے پھر جب آپ پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پھر جابز کرتے ہیں، پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ پھر خوشحالی بھی پھر پروردگار کی ذات آپ کے نصیبوں میں، لکیروں میں، تقدیروں میں لکھ دیتا ہے۔ تو سر زندگی کے نشیب و فراز آتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن اپنے ماضی کو نہیں بھولنا چاہیے سر۔ میں ایک کچے گھر سے تھا اور مجھے فخر ہے، میں اپنے جب ماضی کو دیکھتا ہوں، پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں سر۔ کوئی بھی میری زندگی میں چھوٹی سے چھوٹی اچیومنٹ ہے نا سر میرے سجدے بڑھ جاتے ہیں۔ حضور صحافت جو ہے یہ بڑا ایک مقدس پیشہ ہے۔ دیکھیے آپ جو صحافی ہے نا سر وہ معاشرے کی آواز بنتا ہے، معاشرے کا وہ دکھ سمجھتا ہے۔
معاشرے کے کرب کو وہ اپنی قلم کے ذریعے وہ دنیا کو دکھاتا ہے، یا پھر وہ کیمرے کی آنکھ میں کچھ چیزیں محفوظ کر کے اچھائیوں کو، کچھ ایسی ولز کو جو آپ کے معاشرے میں آپ کی سوسائٹی کے مورل کے خلاف ہوں، ایتھیکلی خلاف ہوں، آپ کی سوسائٹی اس سے ڈسٹرب ہو رہی ہو، ڈسپیوٹ ہو رہی ہو، تو صحافی کا سر ایک بہت بڑا رول ہے۔ وسیم بادامی صاحب غالباً کہتے ہیں کہ صحافت میرے خیال میں ایک پیغمبرانہ پیشہ ہے، میں ان کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں۔ آپ کو جو صحافی ملے گا، وہ آپ کو جو صحافی ہے سر، ناٹ بلیک شیپ سر، جو صحافی ہے، صحافت کے جو رولز اینڈ ریگولیشن، جو صحافت کے ایتھکس سے وابستہ ہے سر آپ جب بھی اس کو دیکھیں گے آپ کے دل سے اس کے لیے سر سیلیوٹ لگے گا۔ سر رہی بات پھر آپ کا سوال تھا کہ آپ صحافت میں کیوں آئے، سر بیسیکلی میں آرمی میں جانا چاہتا تھا، ISSB کے لیے میں نے اپلائی کیا تھا، وہاں نہیں جا پایا، تو پھر جب 2013 کے بعد پھر میں نے مختلف ڈپارٹمنٹس دیکھے سر، جب مجھے پھر یہاں جاب ملی اس ڈپارٹمنٹ میں، شعبہ صحافت کے ڈپارٹمنٹ میں، مجھے لگا کہ پاکستان میں آرمی کے بعد اگر کوئی ایک ادارہ ہے جو پاکستان کے لیے سنسیئر ہو کے کام کر رہا ہے، جو پاکستان کی سربلندی کے لیے کام کر رہا ہے، پاکستان کا علم اونچا رکھنے کے لیے کام کر رہا ہے، سر میرے خیال میں اس کا نام پھر جرنلزم ہے، وہ ڈپارٹمنٹ جرنلزم کا ہے سر۔ آپ کو کبھی کوئی ایسا جرنلسٹ نہیں ملے گا جو پاکستان کی پراسپیرٹی کے خلاف بولے، آپ کو کبھی کوئی ایسا جرنلزم میں کوئی ایسا جرنلسٹ نہیں ملے گا جس کی ابتدا اور جس کی انتہا پاکستان زندہ باد کے نعرے سے نہ ہو، اور پھر شوق سے کر رہے ہیں۔ خیر بھائی، صحافت کا مستقبل جو ہے وہ برائٹ ہے، وہ روشن ہے۔ اٹس ڈپینڈ آن یور کنٹینٹ، آپ کا کنٹینٹ کیسا ہے۔ اچھا، پھر اب جو صحافت ہے یہ اب تھوڑا سا نا کیٹیگرائز ہو گئی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یار اگر ہمارے پاس مین اسٹریم میڈیا ہے، ایئر وائی، جیو، ایکسپریس، سمام، مین اسٹریم میڈیا، بڑی اسکرین ہے، پھر ہمیں سکسیس مل گئی۔ اگر نہیں ہے نا یار، پھر نہیں ہے پھر۔ اچھا، اس میں جو ہمارے جو نئے دوست آتے ہیں، میرے دوست، میرے پیارے جاننے والے، میرے عزیز جو میرے دل کے بہت زیادہ قریب ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہم لوگ آئیں اور چھا جائیں، آئیں اور فٹ سے ہمارے پاس کوئی بڑی اسکرین ہو، ہم پروگرام ہوسٹ کر رہے ہوں، ہم نیوز اینکر ہوں۔ یار صحافت میں آپ جب جرنلزم میں تو بہت سارے اور بھی آپ کیٹیگری میں کام کر سکتے ہو، ڈائریکشن میں کام کر سکتے ہو، پروڈکشن میں کر سکتے ہو، کنٹینٹ رائٹنگ میں جا سکتے ہو، پھر اسی میس کمیونیکیشن میں آپ کے پاس ڈائریکشن، پروڈکشن کے علاوہ فلم میکنگ ہے، آپ کے پاس بہت بڑی فیلڈ ہے۔ لیکن اس میں پھر جو بھی آتا ہے وہ اپنے آپ کو اسکرین پر دیکھنا چاہتا ہے، تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے پاکستان میں نا، اتنی اسپیس نہیں ہے کہ ہر بندے کی خواہش پوری کی جا سکے۔ تو پھر جو یعنی کہ فوٹو جینک یا جو ٹیلنٹ اسکرین کے لیے ریکارڈ ہوتا ہے وہ پھر ہائر ہو جاتا ہے، پھر باقی لوگ اپنا وہ دل ڈبا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ نہ سنا، دل نہیں ڈبانا، اور جو باقی اس کی جو کیٹیگریز ہیں وہاں پہ اپلائی کریں۔ میڈیا کا سر مستقبل ہے، سوشل میڈیا ہے آپ کے پاس، بہت بڑا پلیٹ فارم آپ کے پاس یوٹیوب کا ہے، فیس بک کا ہے۔ یوٹیوب اور فیس بک وہ پلیٹ فارم ہے، آپ کا کنٹینٹ اچھا ہو، آپ محنت سے کام کر رہے ہوں، صفائی سے کام کر رہے ہوں سر، آپ ان کے رولز اینڈ ریگولیشن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہوں، تو یہ دونوں آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، فائنینشلی اپریشیٹ کرتے ہیں، اور آپ کے اوپر ڈالر کی برسات کر دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہی ہے، آپ کے چینلز مونیٹائز ہیں، تو آپ ڈالروں میں کھیل رہے ہیں بھائی، تو فیوچر ہے۔ کانٹینٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کانٹینٹ کیا ہے آپ کا۔ آپ نے جی پروگرام کے رضاکار بھی ہیں سرعام کے، تو پابندیاں وغیرہ نہیں ہوتی ان کی؟ یار اقرار الحسن صاحب کا جو ویژن ہے نا سر، بہت کمال ویژن ہے۔ اقرار الحسن صاحب کے ساتھ، ان کے ساتھ جڑ کے جب سے ہم کام کر رہے ہیں، یقین جانو اللہ شاہد ہے، ود ایوری پاسنگ ڈے ہماری اپنی اصلاح ہو رہی ہوتی ہے، ہماری اپنی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، اور یقیناً پابندیاں ہوتی ہیں۔ سامو ایسا ہوتا ہے کہ ایک ادارے میں نے اپلائی کیا پڑھانے کے لیے کہ وہاں پہ میں پڑھاؤں، اور مجھے پتہ چلا کہ وہاں پہ مجھے جاب اسی لیے نہیں ملی کہ میں ٹیم سرعام کا حصہ تھا، اور وہ شاید اسی لیے کہ یار یہ نہ کہیں ہماری کوئی اسپائی وغیرہ نہ کر دے، کوئی اس طرح ایک ظاہر اقرار بھائی کے جس طرح پروگرامز ہیں، لیکن اس سے سر فرق نہیں پڑتا۔ اگر پابندیاں ہوتی بھی ہیں سامو تو اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ سر دیکھیں، ہم جس وطن عزیز میں رہ کے آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں، اور جس ملک میں رہ کے ہم ہزاروں لاکھوں روپے کے کما رہے ہیں،
اگر کوئی بندہ ہمیں ڈائریکشن دکھا رہا ہے کہ یار آپ نے اپنے ملک میں تھوڑا سا پے بیک بھی کرنا ہے, آپ نے اپنے ملک کی پراسپیرٹی کے لیے کچھ اپنے حصے کی شمع روشن کرنی ہے, ان کا یہ جملہ سر نقش ہو گیا ہے, اپنے حصے کی شمع روشن کرنی ہے, اپنے تئیں جو آپ کر سکتے ہو وہ آپ نے کرنا ہے. تو یار اگر ہم وطن عزیز کے لیے کام کر رہے ہیں اور اگر ہمارے اوپر کوئی پابندیاں ہیں تو سر پھر ان کو ہم بھی کک کر دیتے ہیں سر, ہم آسرا نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں نا دیکھیں سر 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں میرے نزدیک, ایک رزق حلال سر, اور دوسرا آپ کی اپنی ریسپیکٹ سر, رزق. اور سر ریسپیکٹ بھی رزق کا حصہ ہے سر. رزق جو ہے اس کی ڈیفینیشن انفائنائٹ ہے سر, یہ لامحدود ہے, اور جہاں مجھے رزق حلال کے ساتھ ساتھ مجھے سر میری ریسپیکٹ نہ مل رہی ہو نا, اور میری ریسپیکٹ میں یہ چیز شامل ہے جو میں اپنے بہاف پہ کر رہا ہوں, جس کے ساتھ میں ایفیلیٹڈ ہوں, تو سر پھر کوئی مجھے وہاں سے ہٹا نہیں سکتا. تو پابندیاں اگر کہیں پہ ہوتی بھی ہیں, کوئی روک ٹوک ہوتی بھی ہے تو وہ جگہ چھوڑ دیتے. اچھا صحافی بننے کے لیے سب سے پہلے سر آپ کا ایماندار ہونا ضروری ہے سر, آپ کا سچا ہونا ضروری ہے سر, اپنے تئیں مطلب میکسیمم کوشش کریں. ویسے تو ہم کال فون بھی آ جائے تو بیٹھے ہوتے ہیں, ہم چیزیں وطنی نہیں, یا میں سائی وال ہوں سر. ایک لمٹ ہے نا, مطلب ایک کیپیسٹی میں سر, ایک لیول میں آپ کا ایماندار ہونا سر, ایک لیول میں آپ کا سچا ہونا ضروری ہے سر. سر جب آپ سچے ہوتے ہیں نا پھر آپ کو خوف نہیں ہوتا سر. جب آپ سچ لکھتے ہیں پھر یو آر آؤٹ آف دیٹ کہ میرے پہ کوئی پریشر ہے, میرے پہ کوئی پولیٹیکل پریشر ہے, کسی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے پریشر ہے, یو آر آؤٹ آف دیٹ. پھر جب آپ میں سر دیانتداری ہوتی ہے نا سر, تو پھر آپ امین ہوتے ہیں سر. جب آپ کے اندر دیانتداری ہوتی ہے آپ امین ہوتے ہیں. امین کیا ہوتے ہیں سر؟ آپ اگر کوئی سٹوری دیکھتے ہیں, آپ کہیں پہ کوئی کرپشن دیکھتے ہیں سر, وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے پاس امانت ہے. اب آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے کہ اس سب کو آپ نے کیپچر کر لیں, آپ اس کو کیپچر کر کے آپ نے اپنے ادارے تک کس طرح پہنچانا ہے. تو سر اگر آپ کے پاس یہ 2 چیزیں ہوں سر, سچ آپ کا قلم لکھے, سچ بولتے ہوئے آپ کی زبان لڑکھڑائے نا سر, دیانت آپ کی زندگی کا حصہ ہو, تو سر میرے خیال میں یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. آٹومیٹکلی جب یہ 2 چیزیں ہوں نا سر, تو آپ کے شعبے کے ساتھ آپ کی محبت بھی جڑ جاتی ہے, آپ کے شعبے کے ساتھ آپ کی محنت بھی جڑ جاتی ہے. پھر یہ ساری جو باقی چیزیں نا سر وہ انہی 2 چھتریوں کے نیچے آ جاتی ہیں سر. تو دیز 2 تھنگز آر ویری امپورٹنٹ. آپ دیانتدار ہوں سر اور آپ سچے ہوں, تو آئی تھنک اکارڈنگ ٹو می, میں بھی چھوٹا سا طالب علم ہوں, تو میرے لیے یہ 2 چیزیں ویری امپورٹنٹ ہیں کہ اس فیلڈ میں سکسیس گین کرنے کے لیے. سر آپ بورے والا کی عوام کے نام کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بورے والا سے میرا 6 سال کا تعلق ہے, اور بورے والا کا بڑا رول ہے میری لائف میں. میں نے بورے والا بہت ایک محبتوں بھرا شہر ہے سر. پورا پاکستان گھومتے ہیں, اور جتنا مزہ بورے والا میں جب آئنا آتا ہے نا, یقین جانے کہیں نہیں آتا. یہاں پہ پانی صاف ستھرا, یہاں پہ کھانے بہت اچھے, یہاں کے میرے دوست, میرے یار, میرے عزیز, ہر دل عزیز میرے دوست وہ بہت اچھے. یہاں کی عوام بہت کوآرڈینیٹ کرتی ہے, اور اب تو بورے والا خوبصورتی کے مراحل طے کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اب جس طرح آپ سب لوگ کیمپین کر رہے ہیں, تو بورے والا اگر ضلع بن جاتا ہے تو یہ بورے والا کے لیے بہت اچھا ہے سر. اور یہ میرے لیے تو تھوڑی سی دکھ کی بات ہوگی کہ بورے والا پھر ساہیوال ڈویژن میں چلا جائے گا. ارے میں چاہتا ہوں کہ یہ ساؤتھ پنجاب میں رہے, کیونکہ بورے والا ایک بہت اچھا ڈسٹرکٹ بنے گا اگر بورے والا جلد بن جاتا ہے. کہ جو میرے ہم زلف دوست ہیں یا جو میری ایج کے بندے ہیں, بورے والا کی جو یوتھ ہے, میں ان کو ضرور کہوں گا کہ یار یہ ہمارا ٹائم ہے, اپنی اسکل کو فائنڈ آؤٹ کریں, اپنے ٹیلنٹ کو دیکھیں. آپ کا ٹیلنٹ ایک شرارتی بچے کی طرح ہے سر, ہر روز وہ آ کے نا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, آپ کا دروازہ اندر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. وہ تو ڈاکٹر ہے, تو انجینئر ہے, تو سنگر ہے, تو جرنلسٹ ہے, تو آر جے ہے, تو بھائی تو کامیڈین ہے. جگہ اپنے آپ کو, تو اپنے ٹیلنٹ کو یار آپ فائنڈ آؤٹ کرو, اور یہی ٹائم ہے, چھا جائیں اور راج کریں دنیا پہ, چھو لیں آسمان. ٹیم 70 نیوز جتنے مختصر ٹائم میں بھائی آپ سکسیس گین کرتے جا رہے ہو, بس یہی ہے کہ پیغام آپ لگے رہو, اسی طرح کانٹینٹ بناتے رہو, کام کرتے رہو, کیونکہ اب آپ کا ٹائم ہے, ڈیجیٹل میڈیا کا ٹائم ہے, سوشل میڈیا کا ٹائم ہے. تو بہت جلد انشاءاللہ آپ پاکستان کے تمام گوشوں میں چھا جائیں گے آپ. جی تو ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے ہمارے درمیان سید علی رضا موجود تھے, جو کہ ایک سینئر اینکر پرسن ہے. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں. اللہ حافظ.